فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایران میں ہیں. ایک قطری وفد بھی ایران گیا ہے. امکانات جو ہیں اور جو انالیسس کیے جا رہے ہیں وہ یہی نظریہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی قسم کی موومنٹ ہوئی ہے اور اس چیز معاملے کو فائنلی کسی پاسے لگانے کی طرف جو محنت ہوئی ہے، جو جیسے ہم اپنے شو پہ کئی دفعہ کہہ چکے کہ چونکہ آپ کو عوام کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسلام آباد میں ہلچل نہیں ہو رہی. جیسے ایک دفعہ جے ڈی وینس اور ان کا وفد آیا تھا تو اس کے بعد اگلی دفعہ جب پلان ہوا تو وہ نہیں آئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاملہ بالکل دب گیا. تو یہ فیلڈ مارشل صاحب کا جانا ایک بڑی ویلکم موو ہے اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی اچھی اور مطلب پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس سے ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی جو باڈی لینگویج ہے اور خاص طور پہ جو گفتگو ہو رہی ہے ان کی سینئر لیڈرشپ سے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی پاکستان کا ذکر کیا. وہ تو اس تناظر میں کیا تھا کہ جی کہ سیز فائر جو تھا وہ پاکستان نے مجھے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر سیز فائر کریں تاکہ ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا، وہ یہ پرانی بات ہے. بٹ ریسنٹلی جے ڈی وینس نے ایک رپورٹر سے سوال لیا اور اس میں انہوں نے حوالہ دیا اسلام آباد کا کہ جب میں گیا تھا وہاں پہ تو ایک سٹنگ میں تو نہیں ہونا تھا. اس میں ان کی ٹون جو تھی وہ پیٹ ہیگزیٹ ٹائپ نہیں تھی، نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ ٹائپ تھی. بڑی سالسی کی ایک انداز کی ٹون تھی. اس کے بعد مارکو روبیو کا بیان کل کے روز ہی آیا کہ انہوں نے یہی جو آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے وہی کی کہ پاکستان وہ انٹرلوکٹر ہے اور پاکستان کے ذریعے ہی یہ معاملات بہتر ہوں گے. جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی نا تو ہم یہ کہتے تھے کہ جی الٹیمیٹلی اور مطلب آئیڈیلی اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے، تمام جو معاملات ہے وہ طے پا جانے چاہیے، آئندہ کبھی جنگ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب بات یہ ہے، یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اس میں جیسے جیسے آپ آگے جاتے ہیں نا تو نیو نارملز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس وقت اگر آپ یہ کنسیڈر کریں کہ ہماری جیت ایز پیس پھیلانے والے وہ یہ ہے کہ جی جنگ بالکل ختم ہو جائے، دوبارہ کبھی جنگ نہ ہو، سارے معاملات طے پا جائیں. ایسا شاید نہ ہو سکے کیونکہ اب ایک یہ نیو نارمل بن گیا ہے کہ ایک دنیا ایسے چل سکتی ہے کہ دو ممالک آپس میں جنگ میں ہیں لیکن وہ ایک ساتھ میں سیز فائر بھی چل رہا ہے. سو ہم کیا چاہتے ہیں اب یہ نیو نارمل یہ ہے کہ جی کسی طرح ہارموز کا کچھ مسئلہ حل ہو تاکہ دنیا میں تیل اور فرٹیلائزر اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ بے شک چلتے رہے معاملات، بیچ میں کبھی کبھی مذاکرات ڈائریکٹلی ہو جائیں، کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی پیچھے سے خط و کتابت چلتی رہے. تو ایک تو سیز فائر قائم رہے، دوسرا تھوڑا سا جو دنیا کی اکانومی کا پہیہ ہے وہ چلتا رہے. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اب وہ ایک جیت ہے. دیکھیں نا، جو آپ جس ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کا ذکر کر رہے ہیں یا وہ جو انہوں نے بات کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تو دوبارہ اٹیک کرنے لگا ہوں، وہ تو صرف پاکستان کی وجہ سے. تو اب دیکھیں نا، جب بھی پاکستان کی وجہ سے سیز فائر قائم رہے گا وہ ایک جیت ہوگی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب میں جب کہتا ہوں کہ نیو نارمل ہے یہ، اس کی وجہ سے دیکھیں نا، اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں یا تو وہ ہوتا کہ جی وہ ڈسکلوز نہ کرتے تو ہم یہی کہتے کہ جی وہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ کنسپیریسی تھیوری ہے، اچھا جی رومرز ہیں، جی ایسے ہے ویسے. اب تو دیکھیں انہوں نے ڈسکلوز بھی کر لیا کہ ہی ہمسیلف از ایکٹیولی ٹریڈنگ ان دا مارکیٹ. ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے اب وہ جو پولی مارکیٹ میں جو ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں پھر وہ یہ وہ رومرز ہیں اور کنسپیریسی تھیوریز ہیں. سو بات یہ ہے کہ جو ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں ایران کے سامنے منوان تسلیم کر لینا ان کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، ان کی بھی ایک عوام ہے جن کو انہوں نے جواب دینا ہے. سو بات یہ ہے کہ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ جی بالکل یہ جنگ سرے سے ختم ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، سارے معاملات طے پا جائیں گے جس میں دونوں ملک جو ہے وہ اتفاق کر لیں گے، یہ شاید ممکن نہیں ہے. لیکن ایز لانگ ایز اکانومی چلتی رہے اور ایز لانگ ایز مذاکرات چلتے رہیں اور سیز فائر رہے، یہ ہماری کامیابی ہے. سر بالکل ایسے ہی ہے. اور دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی اسٹریٹ آف ہارموز کا. جو اس کے ساتھ اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بحالی کے بعد ہے. مثلاً سینکشنز کی بات ہو جائے، جو ڈھیر سارے پیسے ایران نے وصول کرنے ہیں جو اپنی آئل کے مد میں ہیں، جو بلینز آف ڈالرز ہیں، وہ بھی منسلک ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کے کھلنے سے. اصل میں تو میرے خیال میں جو موومنٹ ہوئی ہے وہ ہے یہ کہ کوئی نہ کوئی اس کو مطلب ایک اچھے انداز میں اوپن کرنے کا کوئی فائنل رستہ جو ہے وہ شاید نکالا گیا ہے، جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب بھی وہاں پہ ہیں اور امریکہ کی طرف سے بھی بیانات جو ہیں وہ
ٹھنڈے ہو کے آ رہے ہیں. تو یہ وقت ہی بتائے گا. اور ہم تو یہ اور اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر سوچیں ہماری طرف سے اس کو حل کرنے کا اگر ایک پروپوزل ہے, مطلب اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے وہ ٹوٹلی ان کنٹرول تھی ایران کے, اس کے بعد امریکہ نے اس کے آگے یا اس کے پیچھے ایک اپنا بلاکیڈ لگا دیا, اور اب وہ یہ ہے کہ اب وہ دونوں کے کنٹرول میں اس طرح سے ہے کہ جب تک دونوں اجازت نہیں دیں گے کچھ اس میں سے گزر نہیں سکے گا. اچھا, یہاں سے اگر ایک پروپوزل بھی گیا ہے کہ جی اس کو حل کرنے کا یا اس کو کنٹرول کرنے کا ایک یہ طریقہ بھی ہے, اب وہ ایکسیپٹ ہو نہ ہو, ایک تو سب سے پہلی بات وہ جو پروپوزل تھا وہ جو بھی تھا وی ڈونٹ نو, ہم تو اس کمرے میں نہیں بیٹھے, تو اگر وہ اس کی وجہ سے امریکہ کے بھی جو بیانات تھے وہ نرم ہو گئے, اور ایران نے بھی کہا جی اچھا چلیں آپ آئیں تو صحیح نا پھر بیٹھتے ہیں. اگین یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں, آپ پایا تکمیل تک پہنچنے کا انتظار نہ کریں. یہ جو اس وقت پاکستان کو سٹیٹس ملا ہوا ہے, اور پاکستان کو وہ انڈیولی نہیں ملا, پاکستان اس کے لیے جس طرح سے محنت کر رہا ہے اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. اور اگین جیسے آپ نے کہا کہ سیز فائر حالانکہ ہے تو ایک جسے کہہ لیں کائنیٹک وارفیئر, بمباری جو ہے اور اس قسم کی چیزیں تو رکی ہوئی ہیں, لیکن ایک اکنامک وارفیئر جو ہے وہ دن بدن اس کے اندر معاملات بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ مطلب کسی کی بھی جان کا نقصان ہو تو ہمیں, اور جنگ کی وجہ سے ہو تو ہمیں دکھ ہوتا ہے اس چیز سے. لیکن چلیں وہ تو سیز فائر چل رہا ہے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اکانومی جس نہج پہ کھڑی ہے اور جو صورتحال ہے اس سے بھی ایک بہت زیادہ تعداد کا جانی نقصان جو ہے وہ ایونچولی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب لوگوں کے پاس اپنی انکمز جو ہیں وہ اتنے سپریڈ ہو جائیں گے تھن, اور اس کے بعد وہ ان کی جو خریداری کی کیپیسٹی ہے وہ کم ہوئے گی, فیول بھروانے کی کیپیسٹی کم ہوئے گی, تو اس کے بہت لانگ لاسٹنگ اثرات جو ہیں وہ آئیں گے, جس کے بارے میں ابھی کوئی سوچ نہیں رہا. یہ شارٹ ٹرم کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے. یہ ہرموز کی ڈیل میں کہتا ہوں آج رات کو ہو جائے یا کل دوپہر کو ہو جائے, اور اس کے بعد کھولنے کا اس کو پلان بن جائے, اس کے بعد بھی اس اکانومی کو ہیل ہوتے ہوئے کئی مہینے لگ جائیں گے. اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر سے جو مائنز ہیں ان کو ریموو کرتے ہوئے ایران اور عمان اور یو ایس اگر مل کے بھی کریں تو اس میں کافی ہفتے لگ جائیں گے, شاید کچھ لوگ کہتے ہیں مہینے لگ جائیں گے اس کے اندر. اس کے بعد انشورنس کمپنیز ویسلز کو انشور کریں گی, اس کے بعد یہ سلسلہ چلے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ جی جس دن انہوں نے مطلب ایک بیریئر لگا ہوا انہوں نے بیریئر ہٹا دی جی ہرموز کھلا ہے, ایسے نہیں ہے. ہر ویسل جو ہے اس کے اوپر اربوں ڈالر یا ملینز آف ڈالرز کا مال ہوتا ہے, اس کو انشور کرتی ہے ایک کمپنی جو کہ سب سے بڑی کمپنی یو کے میں بیٹھی ہے. وہ کبھی انشور نہیں کرے گی ان ویسلز کو, یا بہت ہائی پرائز پہ انشور کرے گی ان کو, پریمیمز ان کے, جب تک یہ بھی کلیئرٹی نہ ہو کہ جی ہرموز کے اوپر اب کوئی ویسل کو خطرات نہیں ہیں. تو یہ پوائنٹ پہ پہنچنے کے لیے بہت اہم ہے کہ جو ایک نقطہ ہے جو وہ سب سے پہلے ریزالو ہے ہرموز والا, ود گارنٹیز کہ جی آپ بیٹھتے ہیں سینکشنز کے اوپر, آپ بیٹھتے ہیں باقی چیزوں کے اوپر. اگر سارا کچھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اجتماعی طور پہ شاید نہ ہو پائے, اگر یہ ہو جاتا ہے اجتماعی طور پہ اس سے تو بہتر کوئی چیز نہیں ہے, لیکن پرائمری چیز اس وقت یہی ہے کہ ہرموز کا مسئلہ جو ہے حل ہوئے تاکہ اکانومی ہیل کرے. جی بالکل. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ فار انسٹنس گاڈ فار بیڈ اگر اس سارے کانفلکٹ نے لمبا چلنا ہے, بائی لمبا آئی مین 1 سال یا اس سے زیادہ, تو اس میں یہ جو گلمر آف ہوپس ہے نا یہ نظر آنا بہت ضروری ہے کہ او ہو دیکھو پاکستان مذاکرات کرنے کے لیے ایران چلا گیا ہے, امریکہ چلا گیا ہے, اچھا وہاں سے کوئی آ گیا. یہ گلمر آف ہوپس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ مزید ملک اس میں انوالو نہیں ہوں گے. آج آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ یہ مسئلہ فوری طور پر حل بھی نہیں ہو رہا اور اس میں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ حل ہو, تو پھر تو نہ چاہتے ہوئے بھی رشیا کو شاید جنگ کے اندر آنا پڑ جائے. تو وہ کیا ہوگا جب دو اتنی بڑی طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی. ہم نے مطلب کولڈ وار دیکھی ہوئی ہے, اب اگر وہ جو ہے وہ فزیکل نوعیت کی اگر آمنے سامنے ہو جائے تو کیا ہوگا, دنیا کا کیا ہوگا. ہم جس طرح بھی بات کر رہے ہیں جان کے ضیاع سے لے کے اکانومی تک, پوری دنیا اس سے کیسے سفر کرے گی. مطلب ہم پاکستان کی اگر پرسپیکٹو سے بات کر رہے ہیں, آپ یورپ کو دیکھیں, وہاں پہ گیس نہیں جائے گی, وہاں پہ کتنے بڑے مسائل ہو جائیں گے. سو بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اگر یہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو اس نے جو آپ کو ٹائم بائی کر کے دی ہے, اور اس ٹائم میں جو اس نے ہوپ دی ہے, اس ٹائم میں اس نے دیگر ایسے ملک جو شاید سوچ رہے تھے کہ ہم پھر اب شاید جنگ میں کود پڑیں, ان کو اس نے
پیچھے رکھا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز. بالکل سر. اور لاسٹلی اس کے بات کر لیتے ہیں ایک اور کہ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا وزٹ تھا چین کا دورہ, وہ ظاہر انہوں نے تو اس کے بعد اس کے اندر ٹریڈ کے ایلیمنٹس ڈسکس کیے اور یہ ذکر ہوا جی ہم نے جنگ کے اوپر بھی بات کی ہے, لیکن ان کے جو سیکریٹری آف وار پیٹ ہیگسیت ہیں ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے ابھی جنگ کی گفتگو نہیں, بڑی طویل گفتگو ہوئی ہوگی. اور ابھی پرائم منسٹر صاحب بھی چائنا جا رہے ہیں یا پہنچ گئے ہیں, تو یہ بھی بہت ممکن ہے کہ وہاں پہ بھی ٹریڈ کی بات تو ہے, کیونکہ بات تو یہ تھی کہ جب یہ پلان پہلے سے تھا تو اس کے اوپر خبر ہی تھی کہ کافی پیسے جو ہیں چائنا سے ہمیں مزید جو ہے ٹریڈ کے اندر آ سکتے ہیں, متوقع ہیں. لیکن ظاہر ہے وہاں پہ یہ کانورسیشن بھی ہوگی ایران کے اوپر, اور کیونکہ یہ دیکھیں یہ کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اسٹریٹجکلی بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ چائنا میں اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ایران میں. کیونکہ آپ اگر یہ سوچیں کہ چائنا اس جنگ کے اندر اس طرح سے آپ کو ویژولی یا کہ ہے نہیں کہ چائنا کود پڑا اس جنگ کے اندر اور چائنا یہاں سے چیزیں بھیج رہا ہو یہ کر رہے ہو, لیکن چائنا ساری چیز کو مانیٹر کر رہا ہے کیونکہ چائنا جو ہے یہاں کا اس خطے کا سب سے یہاں کی سپر پاور ہے. تو ان کا اس کے اندر سٹیک ہولڈر ہونا اور اپنے طور پہ بھی بتانا کہ جی یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ بڑا اہم ہے. دیکھیں چائنا کی بھی اپنے ریزروز آئل کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں, وہ مطلب کافی دیر تک اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہیں. ایران نے ظاہر ہے ان کا تیل روکا بھی نہیں, بٹ یہ یو ایس بلاکیڈ جو ہے یہ بھی رہے گا. مطلب ایک پین چائنا کو بھی تو لینی پڑ رہی ہے نا اس کے اندر, فیول کی مد کے اندر. تو جتنا بھی بڑا ملک ہو, جتنی بڑی سپر پاور ہو, امریکہ میں $5-6 فی گیلن جو پہنچا ہوا ہے پیٹرول, وہ بڑا بڑا ملک ہوگا, وہاں پہ بڑے امیر لوگ ہوں گے, لیکن یہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. اسی طرح چین میں ہوگا, اسی طرح روس میں ہوگا, پاکستان میں بھی لوگ جو ہیں, حالانکہ انہوں نے ابھی پرائس کچھ کم کی ہے ڈیزل اور پیٹرول کی آج کے دن, لیکن سٹل 400 والا تھریشولڈ تو گزر گئے ہم ادھر. آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں, ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی, پتہ نہیں کتنے سالوں بعد انہوں نے فیول پرائس اپنی انکریز کی ہے. ان کی کرنسی کی صورتحال دیکھ لیں آپ, ہمارے اگینسٹ وہ کتنی گر گئی ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر سب سٹیک ہولڈرز ہیں. اور ہاں یہ بات بالکل آپ کی بجائے ہے کہ پاکستان از لیڈنگ دس نیگوشیشن, اور پاکستان اس کے اندر بھرپور کوشش کر رہا ہے کسی طرح سازشی جو ہے وہ مکمل ہو, مستقل ہو, تاکہ ہرموز کا معاملہ کھلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.